بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 55۔ نمبر 7، جناب سکینہ باب کی لاش پر مصابیح الکفامی میں نقل ہے کہ حضرت سکینہ جس وقت بابا کی لاش پر پہنچی ان کا جسد آغوش میں لیا اور شدت اندوہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ غش کے عالم میں سنا کہ بابا فرما رہے ہیں، شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ جس وقت ہوش میں آئیں تو گھبرا کے اٹھیں اور منہ پر تماچے مارنے لگیں۔ ملتجی المال جلد 1 293، مصباح الکفامی صفحہ 376۔ دوسری روایت میں ہے کہ سکینہ نے خود کو بابا کی لاش پر گرا دیا اور کئی بار چیخ ماری یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئی تو فرمایا کہ عالم بے ہوشی میں بابا کی یہ فرمائش سن رہی تھی، شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی وانا السبت الذی من غیر جرم قاتلونی وبجرد الخیل بعد القتل آمدا سحقونی لیتاکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقى لطفلی فابوا ان یرحمونی وساقوہ سہم بغی عوض الماء المعین یا لرزا ومصابیحا حدن ارکان الحجرنا ویلہم قد جرا حوال قلب الرسول الثقلین فلعنوہم مستطاعہم شیعتی فی کل حین۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 55، ریاحین الشریعہ بحوالہ دمات السابقہ جلد 3 صفحہ 275۔ اے میرے شیعو، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کر لو، یا کسی غریب اور شہید کی کہانی سنو تو میرے اوپر آنسو بہاؤ۔ میں وہ فرزند رسول ہوں جسے بے جرم و خطا شہید کیا گیا اور شہادت کے بعد میری لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ کاش تم عاشور کے دن سب کے سب موجود ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح میں نے اپنے ننھے صغیر کے لیے پانی مانگا اور ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کیا، اسے ظلم کے تیر سے سیراب کیا بجائے ٹھنڈا پانی پلانے کے۔ ہائے وہ کون سا غم انگیز حادثہ تھا جس سے مکہ کے بلند پہاڑ بھی لرز گئے اور ویران ہو گئے۔ وائے ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی اس حرکت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں انس کے رسول کا قلب مبارک زخمی کیا۔ اے میرے شیعو، جب بھی تمہیں موقع ملے ہر وقت ان ظالموں پر لعنت کرتے رہنا۔ ان دردناک اشعار کو سن کر ایک محشر بپا ہو گیا، تمام دوست دشمن رونے لگے، اور روایت ہے کہ فاجتمعت عداۃ من الاعراب حتی جراؤہا عنہ، یہاں تک کہ عمر سعد کے حکم سے کچھ عربوں نے آ کر سکینہ کو ان کے بابا کی لاش سے جدا کیا۔ نمبر 8، امام سجاد لاشوں کے قریب۔ امام سجاد سخت بیمار تھے۔ اسی حالت میں دشمنوں نے آپ کو غل جامہ، بھاری زنجیر جو گردن کے ساتھ تمام جسم کو جکڑ لیتی ہے، پہنایا۔ بیماری کی شدت سے پشت فرش پر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ دشمنوں نے یہ حالت دیکھ کر آپ کے پائے مبارک کو اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیا تاکہ آپ پشت شتر سے زمین پر نہ گر جائیں۔ جس وقت اہل حرم مقتل میں لاشوں کے درمیان آئے تو سب نے اپنے آپ کو لاشوں پر
گرا دیا۔ ناسخ التواریخ صفحہ 303۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام شتر سے اتر نہیں سکتے تھے۔ آپ نے پشت شتر ہی سے لاشوں کو دیکھا۔ آپ پر کربو اضطراب کی یہ کیفیت طاری ہوئی کہ نزدیک تھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ جس وقت حضرت زینب علیہ السلام نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو قریب آ کر کہا، مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخواتی، اے نانا اور باپ اور بھائی کی یادگار، یہ کیا حالت ہے؟ تم تو جان دینے پر آمادہ ہو، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، وَكَيْفَ لَا أَجْزَى وَأَحْلَاءَ وَقَدْ أَرْيَا سَيِّدِي وَإِخْوَاتِي وَعَمُومَتِي وَوَلَدَ أَمِّي۔ مجھے یہ بے تابی کیسے نہ ہو، میں کیسے صبر کروں جبکہ میں اپنے بابا، اپنے بھائی، اپنے چچا اور چچیرے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس صحرا میں اپنے خون میں نہائے پڑے ہیں، بے غسل و کفن ہیں، کوئی انہیں کفن دینے والا نہیں، کوئی ان کے قریب نہیں جاتا، نہ کوئی مہربانی کرتا ہے، جیسے یہ لوگ ترک و دیلم کے خاندان سے ہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے انہیں اس طرح تسلی دی اور فرمایا، اے یادگارے جد و پدر اور برادر، یہ نہ دیکھو، خدا کی قسم یہ خدا کا عہد و پیمان ہے جسے فرانہ وقت نہیں پہچانتے، یہ آسمان والے اور فرشتے پہچانتے ہیں۔ وہ آئیں گے اور پارا پارا جسموں کو دفن کریں گے، تمہارے بابا کے مرکز پر علامت نصب ہوگی جسے گزرتے زمانے اثر نہ ڈال سکیں گے، چاہے سلاطین کفر اسے محو کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں، وہ اس کا الٹا نتیجہ دیکھیں گے اور دن بدن اس روزے کی رونق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس موقع پر جناب زینب عالیہ نے حدیث ام ایمن بیان کی۔ مقتل المکرم صفحہ 381، ناسخ التواریخ صفحہ 304، مشیر الاذان صفحہ 94۔ نمبر 9، لاشوں سے وداع کا منظر۔ اہل بیت کا شہداء کی پارا پارا لاشوں سے وداع ہونے کا منظر بھی بڑا دردناک تھا۔ جناب زینب عالیہ اور تمام اہل حرم جس وقت کربلا میں آئے تھے، ان کے ساتھ امام حسین، اکبر، عباس و قاسم جیسے عظیم حضرات آئے تھے۔ اب جب کہ قیدی کی طرح کوفے جا رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے خاک گرم پر پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ وہ کربلا سے اپنا دل جدا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان لاشوں سے جدا ہوں، لیکن دشمن انہیں مجبور کر کے لیے جا رہے ہیں، جدائی کے سوا چارہ نہیں۔ ایک سنگ دل ظالم زجر بن قیس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، مقتل میں آ کر اہل بیت سے بولا کہ اونٹوں پر جلد سوار ہو جاؤ، تمہیں کوفہ چلنا ہے، لیکن اہل حرم اپنے وارثوں کی لاشوں سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ فَأَخَذَ بِضَرْبِهِنَّ بِالصَّوْتِ حَتَّى أَرْكَبُوهُنَّ عَلَى الْجَمَالِ۔ زجر بن قیس نے انہیں تازیانہ مارا تاکہ اونٹوں پر سوار ہوں۔ تظلم زہرا صفحہ 177، مقتل المکرم صفحہ 382۔ حضرت زینب عالیہ انتہائی ناگواری میں مظلومانہ طریقے سے اونٹ پر سوار ہوئیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کے دل پر کیا گزر گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔